ایک عظیم راز حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی وہ خاص دعا رات کا پچھلا پہر تھا۔ مدینہ کی فضاؤں میں سکون اور خاموشی کا راج تھا۔ آسمان پر چمکتے ستارے گواہ تھے کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر رحمت میں لپٹے عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوئے۔ نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں مہک اٹھی اور فرشتے ادب سے جھک گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک راز لے کر آیا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام عطا کرے گا کہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس کے چہرے سے نور یوں پھوٹے گا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے یہ کون ہے؟ کوئی نبی ہے یا کوئی ولی یا کوئی مقرب فرشتہ ہے؟ تب ایک فرشتہ پکارے گا، نہیں، یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ وہ کلمات پڑھے تھے جو میں آج آپ کو سکھانے آیا ہوں، اور پھر یہ بندہ بغیر کسی حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ پل صراط پر بجلی کی مانند گزرے گا جیسے وہ کبھی گناہ گار تھا ہی نہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے، درختوں کے پتوں کے اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ اسے 1000 مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ اگر یہ کلمات آگ پر پڑھے جائیں تو وہ فوراً بجھ جائے گی، پہاڑ پر پڑھے جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی پیاسا ہو اور یہ دعا پڑھے تو وہ فوراً سیراب ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھوکا ہو اور یہ دعا پڑھے، اگر کوئی پیاسا ہو اور یہ دعا پڑھے تو فوراً سیراب ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھوکا ہو اور یہ دعا پڑھ لے تو رزق کا دروازہ اس پر کھل جائے گا۔ اگر کوئی حافظ قرآن نہ بن پا رہا ہو تو اس کلمات کے ذریعے اس کے حافظے میں قرآن سمایا جائے گا۔ وہ مبارک کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کلمات رات اور دن میں پڑھے اور مجھے وہ شرف نصیب ہوا جو دنیا کی سب سے بڑی دولت سے بڑھ کر تھا۔ میں نے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف عطا ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے کسی حاجت کے لیے یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا، بات قبول ہوئی، کبھی رد نہ ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کوشش کرتا ہوں مگر قرآن مجھے یاد نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، یہ کلمات پڑھ کر دعا کرو، تمہیں قرآن یاد ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات پڑھے اور پھر قرآن ان کے سینے میں اتر گیا۔ کیا آپ بھی ان کلمات کو جاننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن بغیر حساب جنت میں داخل ہوں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پل صراط سے بجلی کی طرح پار ہو جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہر حاجت پوری ہو؟ یا یہ وہ راز ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام خود لے کر آئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے میری امت میں سے 70,000 افراد دکھائے گئے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کریں کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں شامل ہو۔ پھر ایک اور شخص نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے بھی دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ، تم سے سبقت لے گئے۔ حشر کا دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہر شخص خوفزدہ ہے کہ نہ جانے اس کے اعمال کا کیا فیصلہ ہوگا۔ اسی ہجوم میں ایک چہرہ چمک رہا ہوگا، نہیں بلکہ لوگ کہیں گے یہ تو نور ہے، ایسا نور جو 14ویں رات کے چاند کی طرح جگمگا رہا ہے۔ لوگ حیران ہیں، سرگوشیں ہو رہی ہیں، یہ کوئی نبی ہے، کوئی مقرب فرشتہ، آخر یہ کون ہے؟ خوش نصیب ہے۔ اچانک آسمان سے ایک اعلان ہوتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے یہ کلمات پڑھے جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے نصیب میں لکھے گئے، اور پھر وہ شخص بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پل صراط پر یوں گزر جاتا ہے کہ جیسے تیز ہوا کا جھونکا، اس کے گناہوں کو نام و نشان تک نہیں رہتا، گویا وہ دنیا میں بھی کبھی خطا کار تھا ہی نہیں۔ اس کے اعمال نامے میں 1000 حج عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہی وہ کلمات ہیں جو پیاسے کو سیراب کر دیتے ہیں، بھوکے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، آگ کو فوراً بجھا دیتے ہیں۔
حافظ قرآن کو ایسا حافظہ عطا کرتے ہیں کہ الفاظ دل پر نقش ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کلمات پڑھے اور اسی رات خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر حاجت کے لیے یہ دعا پڑھی اور کبھی رد نہ ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گواہی دیتے ہیں مجھے قرآن حفظ کرنے میں مشکل تھی، میں نے یہ کلمات پڑھے اور قرآن میرے سینے میں اتر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں تلوار تھامتا تو میرے دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا، میں یہ کلمات پڑھتا جو زمین و آسمان کے درمیان دیتے اور پھر میری تلوار روشنی کی مانند لمبی ہو کر دشمن کے سینے میں اتر جاتی، میں جہاں چاہتا میرا وار وہیں پہنچ جاتا اور پہاڑ میرے سامنے موم کی طرح پگھل جاتے۔ میری تلوار صرف فولاد کی نہیں تھی بلکہ اس میں اللہ کے حکم کی بجلی دوڑتی تھی۔ دشمن میرا نام سنتے ہی لرز اٹھتے، میرے میدان جنگ میں میری ضربوں سے گونجنے لگتا اور میں دیکھتا کہ فتح میرے گھر میں آ گری۔ اللہ نے مجھے وہاں وہ ہاتھ عطا کیے جو ظلم کا بوجھ کاٹ دیتے ہیں، وہ بازو دیے جو حق کا جھنڈا بلند کرتے، اور وہ نظر دی جو آنے والے وقت کی چالوں کو بھانپ لیتے۔ مجھے جنگوں میں کامیابی میری طاقت سے نہیں بلکہ اس سے کامل یقین سے ملی کہ میں حق پر تھا اور حق کی حمایت میں میرا ہر وار بجلی کی کڑک اور ہر قدم شیر کی گرج تھا۔ یہ وہ خزانہ ہے جسے جبرائیل امین علیہ السلام خود لے کر آئے اور راز جو قیامت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ایک حیران کن منظر تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے نہایت سفید بال کالے اور سفر کے کوئی آسان نہ تھے، کسی نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا، بالکل سامنے بیٹھ کر گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیا اور ہاتھ اپنے زانوں پر رکھ دیے۔ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور استطاعت ہو تو حج کرو۔ اجنبی نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ کرام حیران تھے، یہ شخص سوال بھی کر رہا تھا اور خود ہی جواب کی تصدیق بھی کر رہا تھا۔ پھر اس نے پوچھا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھو، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ اس شخص نے پھر وہی کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس اجنبی نے قیامت کی نشانیاں پوچھی اور کچھ نشانیوں کا ذکر کے بعد وہ چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارے دین سکھانے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے دجال ظاہر ہوگا جو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی دوسری آنکھ انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی۔ وہ لوگوں کو جنت اور جہنم دکھائے گا لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ صحابہ کرام حیران ہو کر سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا وہ زمین میں 40 دن تک رہے گا لیکن وہ دن اس طرح ہوں گے، پہلے دن 1 سال کے برابر اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر اور باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ صحابہ نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دن 1 سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ہم صرف 5 نمازیں پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ وقت کا حساب کر کے نمازیں ادا کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال پوری زمین پر تیزی سے سفر کرے گا جیسے بالوں کو ہوا اڑاتی ہے، وہ مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہاں فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے قتل کی خبر سنائی۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق مشرق میں سفید مینار پر اتریں گے، ان کے ہاتھوں میں نیزہ ہوگا، وہ دجال کو لد اسرائیل کے مقام کے قریب ایک جگہ میں قتل کریں گے۔ ایک رات جب مکہ خاموش
था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नज़ुल हुआ, आप ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें आसमानी सफ़र पर ले जाया जाएगा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अल अक़सा ले गए, जहाँ तमाम अंबिया ने आपके पीछे नमाज अदा की। फिर आपका सफ़र आसमानों की तरफ हुआ। पहले आसमान फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, हज़रत ईसा तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें आसमान पर हज़रत हारून, छठे आसमान पर हज़रत मूसा, सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जो बैतुल मामूर के साथ टेक लगाए बैठे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया, जहां जिब्राईल रुक गए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे आगे जाने की मुझे इजाजत नहीं, यहाँ से आपको अकेले जाना होगा। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात हुई, जहां 50 नमाजों का हुक्म हुआ, जो बाद में 5 कर दी गई, लेकिन इनका अजर 50 ही का रखा गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो कुफार ने मजाक उड़ाया, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो ये सच है। मोहतरम नाज़रीन, हदीस कुदसी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम किया और तुम्हारे दरमियान भी जुल्म को हराम करार दिया, बस तुम एक दूसरे पर जुल्म ना करो। ए मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो सिवाय इसके जिसे मैं खिलाऊं, बस मुझसे खाने का सवाल करो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। ए मेरे बंदो, तुम सब नंगे हो सिवाय इसके जिसे मैं पहनाता हूं, बस मुझसे लिबास मांगो, मैं तुम्हें पहनाऊंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो सिवाय इसके जिसे मैं हिदायत दूं, बस मुझसे हिदायत तलब करो, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम सब के सब पहले और पिछले इंसान और जिन एक दरमियान मैदान में खड़े होकर मुझसे मांगे और मैं सबको अता कर दूं, तो मेरे खजाने में इतनी भी ना कमी ना होगी जितना कि समंदर में सुई डबोने से पानी कम होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? साहबा ने अर्ज किया, हम मुफलिस वो है जिसके पास ना दिरहम है ना माल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो शख्स होगा जो कयामत के दिन नमाज रोजा ज़कात लेकर आएगा, लेकिन इसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा होगा, बस इसकी नेकियां इन लोगों में बांट दी जाएंगी। अगर इसकी नेकियां खत्म हो गई और हकूक बाकी रहे तो इन लोगों के गुनाह इस पर डाल दिए जाएंगे और फिर इसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में 3 शख्स थे, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा, तीसरा नाबीना। अल्लाह ताला ने इन्हें आजमाना चाहा, बस इनके पास एक फरिश्ता आया, सबसे पहले कोढ़ी के पास आया और पूछा, तुम्हें क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद है? इसने कहा, अच्छा रंग और अच्छी जल्द, ताकि लोग मुझसे नफरत ना करें। फरिश्ते ने इस पर हाथ फेरा तो वो खूबसूरत हो गया। फिर वो पूछा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है? इसने कहा, ऊंट, बस इसे हामला ऊंटनी दे दी गई। फिर गंजे के पास आया और पूछा, तुम्हें क्या पसंद है? इसने कहा, अच्छे बाल, ताकि लोग मुझसे नफरत ना करें। फरिश्ते ने इस पर हाथ फेरा तो वो खूबसूरत हो गया। फिर पूछा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है? इसने कहा, गाय। फिर इसे हामला गाय दे दी गई। फिर नाबीना के पास आया और पूछा, तुम्हें क्या पसंद है? इसने कहा, अल्लाह मुझे बिनाई अता करे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। फरिश्ते ने इस पर हाथ फेरा तो वो नाबीना ठीक हो गया। फिर पूछा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है? इसने कहा, बकरी, बस इसे हामला बकरी दे दी गई। ये सब जानवर बढ़ते गए यहां तक कि इनके पास वादियां भर गई। फिर फरिश्ता कोढ़ी के पास इसकी पुरानी हालत में आया और कहा, मुझे कुछ दो, मैं मोहताज हूं। इसने कहा, यह सब मेरा आबाई माल है। फरिश्ते ने कहा, अगर तू झूठे हो तो अल्लाह तुम्हें पहले जैसा कर दे। गंजे के पास गया, इसने भी इनकार किया तो दुआ दी कि अल्लाह तुझे पहले जैसा कर दे। फिर नबीना के पास आया और कहा, मैं मस्कीन और मुसाफिर हूं, मुझे कुछ दो। इसने कहा, यह सब माल अल्लाह का दिया हुआ है, ले जितना चाहे। फरिश्ते ने कहा, अपना माल अपने पास रख, ये महज आजमाइश थी, अल्लाह तुझसे राजी हुआ और तेरे साथियों से नाराज हो गया। एक अजीम रात हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की लाई हुई वो खास दुआ, रात का पिछला पहर था, मदीना की फिजाओं में सुकून और खामोशी का राज था। आसमान पर चमकते सितारे गवाह थे,
آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر رحمت میں لپٹے عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے۔ نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں مہک اٹھی اور فرشتے ادب سے جھک گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک ایسا راز لے کر آیا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام عطا کرے گا، لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس کے چہرے سے نور یوں پھوٹے گا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے یہ کون ہے؟ کوئی نبی ہے یا کوئی ولی یا کوئی مقرب فرشتہ؟ تب ایک فرشتہ پکارے گا، نہیں، یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ وہ کلمات پڑھے تھے جو میں آج آپ کو سکھانے آیا ہوں، اور پھر یہ بندہ بغیر کسی حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ پل صراط پر بجلی کی مانند گزرے گا جیسے وہ کبھی گناہگار تھا ہی نہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ، درختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ اسے 1000 مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ اگر یہ کلمات آگ پر پڑے جائیں تو وہ فوراً بجھ جائے گی، پہاڑ پر پڑے جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اگر کوئی پیاسا ہو اور یہ دعا پڑھے تو فوراً سیراب ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھوکا ہو اور یہ دعا پڑھے تو رزق کا دروازہ اس پر کھل جائے گا۔ اگر کوئی حافظ قرآن نہ بن پا رہا ہو، ان کلمات کے ذریعے اس کے حافظے میں قرآن سما جائے گا۔ وہ بابرکت کلمات یہ ہیں، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الحکم العدل المتین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی دائما ابدا لا یموت بیدہ الخیر وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے جو عدل و انصاف، رحم و بردباری اور شجاعت میں بے مثال تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں قاضی کے منصب پر فائز تھے۔ ایک دن ایک بوڑھا شخص عدالت میں حاضر ہوا اور کہا، اے امیر المؤمنین، میں ایک مسافر ہوں اور میری ساری جمع پونجی راستے میں کھو گئی، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، میں سخت پریشان ہوں، میری کوئی مدد کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت شفقت سے اس بوڑھے کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم کس شہر سے آئے ہو؟ بوڑھے نے جواب دیا، میں شام کا رہنے والا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مزید پوچھا، تمہارا پیشہ کیا ہے؟ بوڑھے نے کہا، میں مزدور ہوں، لیکن اب بڑھاپا آ گیا ہے اور میرے لیے محنت و مشقت کرنا ممکن نہیں رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر انتہائی افسوس میں مبتلا ہو گیا اور فرمایا، یہ کیسا انصاف ہے کہ جب تک تمہاری جوانی اور طاقت تھی تمہیں کام پر لگایا گیا، لیکن جب تم کمزور اور ناتواں ہو گئے تو تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فوراً بیت المال کے نگران کو بلایا اور حکم دیا کہ اس بوڑھے شخص کا وظیفہ مقرر کیا جائے اور اسے روزانہ بیت المال سے خرچ دیا جائے تاکہ وہ عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سختی سے فرمایا، یہ کوئی انصاف نہیں ہے، ہم اس کی جوانی کی محنت سے فائدہ اٹھائیں اور جب وہ یہ بوڑھا ہو جائے تو اسے بے سہارا چھوڑ دیں۔ یہ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ اپنے ضعیف اور معذور شہریوں کا پورا خیال رکھے۔ یہ سنتے ہی مجلس میں بیٹھے تمام افراد حیرت زدہ رہ گئے۔ ایک غیر مسلم بوڑھے کے لیے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اتنا رحم اور عدل کا مظاہرہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف فوری مدد فراہم کی بلکہ اسلامی حکومت کی عدل و انصاف کی ایک روشن مثال قائم کر دی۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے عدل و انصاف کی کوئی حد نہ تھی اور وہ ہر انسان کو برابر سمجھتے تھے، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر فضل و کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔